بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ لداخ محاذ پر بڑی پیش رفت، چین اور بھارت میں سمجھوتا طے پا گیا۔ لداخ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے چین اور بھارت کے درمیان آخر کار سمجھوتا طے پا گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ فریقین نے بعض مقامات سے اپنی فوجیں پیچھے ہٹانا شروع کر دیں۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا کہنا ہے کہ پیانگ یانگ جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں سے فوجیوں کو ہٹانے پر رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے۔ روس کی یورپی یونین سے تعلقات ختم کرنے کی دھمکی۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ اگر صدر ولادیمیر پوٹن پر سفری پابندیاں عائد کی گئیں تو یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزارت خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ اگر تکلیف دہ اقتصادی اور سفری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جواب میں ہم بھی یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا رہے روسی وزارت خارجہ نے یہ بیان یورپی سفارتکاروں کے اس بیان کے رد عمل میں دیا جس میں یورپی یونین کی جانب سے رواں ماہ کے آخر میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے اتحادیوں پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ بھارت میں زرعی قوانین کے خلاف 2 ماہ سے احتجاج کرتے کسانوں نے نئی حکمت عملی کا اعلان کر دیا جس سے مودی سرکار پریشان دکھائی دے رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق 26 جنوری کو ٹریکٹر پریڈ کے دوران تشدد کا واقعہ پیش آنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ احتجاج ختم ہو جائے گا اور مظاہرین اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے، لیکن راکیش ٹکیٹ اور درشن پال نامی کسان لیڈران عزم کے ساتھ دھرنے پر بیٹھے رہے اور انہوں نے اب ایک بار پھر اپنی تحریک کو تیز کرنے کا اعلان کر دیا۔ کسان رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ 18 فروری کو دوپہر 12 بجے سے شام 4 بجے تک ریل روکو مہم چلائی جائے گی۔ گریڈ 1 سے 19 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے گریڈ 1 سے گریڈ 19 تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی خوشخبری سنا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے گریڈ 1 سے 19 تک کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ صوبوں کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ بھی تنخواہوں میں اضافے کی کوششیں کریں۔ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلنے کی روایت ختم کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ چلنے کی روایت کو ختم کر رہے ہیں، جو ایوان میں پارٹی کے لیے بہتر ہوگا اسے سینیٹر بنائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا جس میں سینٹ کے لیے حتمی امیدواروں کے ناموں پر غور کیا گیا اور سینیٹر بننے کے خواہش مند افراد کی لسٹ پر مشاورت مکمل کر لی گئی۔ عثمان ڈار نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ دیا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے بعد عثمان ڈار نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑتے ہوئے NA-75 کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے وزیر اعظم سے اجازت مانگ لی۔ امریکہ 130 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، 6 افراد ہلاک۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں 130 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 6 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ گاڑیاں ٹکرانے کا واقعہ بارش اور طوفان کے باعث سڑک پر پھسلن کی وجہ سے پیش آیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر ریسکیو کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ حادثے میں زخمی ہونے والوں میں 3 پولیس اہلکار بھی شامل۔ سعودی عرب میں ٹڈی دل کا حملہ۔ سعودی عرب کے شہر طائف میں ٹڈیوں نے بڑی تعداد میں حملہ کر دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے شہر کی سڑکوں پر سپرے مہم شروع کر دی گئی۔ فصلوں کو نقصان سے بچانے کے لیے ٹیموں نے پیشگی اقدامات کیے ہیں جبکہ ٹڈی دل کے خلاف جاری سپرے میں وزارت ماحولیات، پانی اور زراعت کی متعدد ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔
علی سدپارہ اور جان اسنوری کے آخری مقام کی نشاندہی، K2 پر سب سے بڑے آپریشن کی تیاری۔ سیٹلائٹ تصاویر سے علی سدپارہ اور جان اسنوری کے آخری مقام کی نشاندہی کر لی گئی، جس کے بعد K2 پر آج سب سے بڑا سرچ آپریشن کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق محمد علی سدپارہ اور ان کی ٹیم کی تلاش کے لیے K2 پر سب سے بڑے سرچ آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئس لینڈ اور چلی نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ تصاویر میں علی سدپارہ اور جان اسنوری کے آخری مقام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ چین نے BBC ورلڈ نیوز پر پابندی عائد کر دی۔ چین نے صحافت کی سنگین خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے BBC ورلڈ نیوز پر پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین میں نشریاتی نگران ادارے نے اعلان کیا ہے کہ BBC ورلڈ نیوز کو اب ملک میں نشریات جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چینی نگران ادارے نے الزام عائد کیا ہے کہ BBC کی صحافت نے مواد کے حوالے سے سنگین خلاف ورزیاں کی ہیں اور منصفانہ رپورٹنگ کے ٹی وی اور ریڈیو قوانین توڑے ہیں۔ بٹ کوائن کی قیمت کو مزید پر لگ گئے۔ ڈیجیٹل کرنسی کے طور پر استعمال ہونے والے بٹ کوائن کی قیمت $48,000 کی حد کو عبور کر گئی۔ یہ اضافہ ان خبروں کے بعد ہوا جن میں بتایا گیا کہ ماسٹر کارڈ، بینک آف نیو یارک اور ٹویٹر کی جانب سے بٹ کوائن سے ادائیگی کو سپورٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، جس کے بعد بٹ کوائن کی قدر 7.4% اضافے سے $48,364 تک پہنچ گئی۔ لیبارٹری میں پہلی بار تیار کردہ گوشت کو فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ اس کا ذائقہ بالکل اصل گوشت جیسا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق گائے کے خلیوں کے ساتھ تیار کردہ دنیا کے پہلے 3D گوشت کو کباب بنا کر فروخت کے لیے پیش کر دیا گیا۔ خیال رہے اسرائیلی کمپنی نے گائے کے خلیے سے اس گوشت کو تیار کیا ہے جس میں کسی بھی جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ ترکی نے امریکی پابندیاں ہوا میں اڑا دیں۔ روس سے میزائل خریداری جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ترکی نے امریکی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود روس سے میزائل دفاعی نظام خریداری کا معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کے ترجمان ابراہیم کیلن کا کہنا ہے کہ ترکی روس کے ساتھ S-400 دفاعی نظام کے حصول کا معاہدہ برقرار رکھے گا اور اپنے نیٹو اتحادی ممالک امریکہ سے یہ معاملہ گفت و شنید سے حل کرنے کی کوشش بھی جاری رکھے گا۔ کشمیر پر جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ کشمیر پر جو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ امریکہ آج بھی اس کو ایک تسلیم شدہ تنازع سمجھتا ہے جو حل طلب ہے۔ تفصیلات کے مطابق شاہ محمود قریشی نے اپنا تازہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ٹویٹ سامنے آئی جس کا ہم نے نوٹس لیا اور فوری اپنا موقف پیش کیا۔ خوشی ہے جو بائیڈن انتظامیہ کے ترجمان نے اس کی وضاحت کر دی۔ کشمیر پر ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ آج بھی اس کو ایک تسلیم شدہ تنازع سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کا جدید ترین میزائل سسٹم ایشیائی ممالک کو فروخت کرنے والا گروہ گرفتار۔ 1.5 درجن سے زائد ایسے اسرائیلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو ملک کے جدید ترین میزائل سسٹم کی غیر قانونی تیاری، ٹیسٹنگ اور فروخت میں ملوث پائے گئے۔ گرفتار کیے گئے افراد میں دفاعی امور کے ماہرین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کے مقامی اخبار کے مطابق گرفتار کیے جانے والے 20 افراد غیر قانونی طور پر ایک ایشیائی ملک کو اسرائیل کا جدید ترین میزائل سسٹم فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے۔ گرفتار شدگان سے پولیس اور اسرائیل کی سیکیورٹی ایجنسی مشترکہ طور پر تحقیقات کر رہی ہیں۔ مودی حکومت نے اپنی ہی ایئر فورس کو 45,969 کروڑ کا ٹیکہ لگا دیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی کمپنی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو $6.25 بلین کے ٹھیکے سے نواز دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بی جے پی حکومت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے تیجاس طیارے لینے پر مجبور کر دیا، جسے ہندوستانی نیوی پہلے دن سے ہی تکنیکی مسائل کی وجہ سے مسترد کر چکی تھی۔ تیجاس طیارے ہندوستانی MiG-21 طیاروں کے نعم البدل کے طور پر متعارف کروائے جا رہے ہیں۔
نیپرا نے بجلی ₹1.95 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کا اوسط ٹیرف ₹14.38 سے بڑھ کر ₹16.33 مقرر کر دیا گیا۔ فیصلے کا اطلاق 50 یونٹ تک والے غیر صارفین پر بھی یکساں ہوگا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قیمت میں اضافے کی منظوری وفاقی حکومت کی درخواست پر دے دی گئی۔ فیصلے سے صارفین پر ₹200 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔